اگر ایک فقیر یا ایک امیر دونوں اگر ایک برابر ہو, امیر کو یہ کہا جائے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تو اس کو واقع لگے گا میں کچھ نہیں کر سکتا, چاہے اس کے پاس سب کچھ ہو, بورن ود اے سلور اسپون والا حساب ہو. فقیر کو اگر یہ کہہ دیجیے تم بہت کچھ کر سکتے ہو, بادشاہ بن سکتے ہو, یہ ہو, تو وہ واقعی بڑھو کے اعلیٰ افسر بن جائے گا, وہ آپ کو ڈاکٹر یا انجینئر ملے گا فیوچر کا. ہمارے پاس یہاں مثالیں موجود ہیں. وہ ایک لڑکا ہے صابر اس کا نام ہے, جھگیوں اس کی ماں, آج ماں باپ اس کے آج بھی وہ جو ہے نا یہ کوڑے اٹھا لیں جھگیوں والے وہ ہیں خانہ بدوش. وہ خانہ بدوش بچہ, ماں اس کی کچرا کوڑا لے کے آتی تھی تو کہتا ہے میں اس میں سے اخبار کے کاغذ نکالتا تھا اور میں وہ پڑھتا تھا تو مجھے مار پڑتی تھی. ٹھیک ہے کہ یہ تو پاگل ہو گیا, اسے ہم نے کمانا ہے. ٹھیک ہے, وہ وائٹ ہاؤس کا گیسٹ بن کے آیا ہے. وہ اس سے آپ کسی ٹاپک پہ بات کرو, یو ول بی امیزڈ. انٹلیکچوئل اینڈ انٹلیکچوئل, میریڈ ٹو اے سویڈش وومن. ٹھیک ہے, مطلب وہ, اور وہ ہی از ناؤ. میں نے سے کل میرے گھر آیا ہوا تھا تو میں نے سے پوچھا, میں نے کہا یار صابر تم بیوی تمہاری سویڈش ہے, تم چلے کیوں نہیں جاتے ہو, یہاں پر کیوں بیٹھے ہو نا. کہتا ہے علی بھائی نہیں میں نہیں جا سکتا ہوں, یہ میرا گھر ہے, مجھے اگر اللہ نے اس قابل بنایا تو مجھے ان باقی بچوں کے بھی ساتھ کام کرنا ہے. بالکل. تو وہ اس کی فیملی انکلوڈنگ ہم آج بھی جھگیوں میں رہتے ہیں. کہتا ہے اس مجھے ایک دن لے گیا, کہتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ سائڈ کی جھگیاں نا یہ میرے دادکا ہے اور اس سائڈ کی جھگیاں میرا نانکا ہے. لولی, نائس. چلے آپ اپنی اوقات نہیں بھولتے, آپ اپنی بیس نہیں بھولتے, اور آپ اپنی اس چیز کو لے کر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہو. یہ نہیں کہ آپ میں کا نیا پیسہ آ جائے تو آپ پچھلی چیزیں بھول کے اور ہی الٹا ہو جائے. اور سب دیکھو نا کہ اس سب کے باوجود وہ جو آپ بات کر رہی تھی کہ اس کو کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ یو کین ڈو اٹ, سو ہی ڈیڈ اٹ. ہی ڈیڈ اٹ. اینڈ دس از ہاؤ اٹ از. دس از این آرٹ. کیونکہ میرے پاس جب آپ نے پورنوگرافی ایڈکشن کی ہم بات کر رہے تھے نا, جی, میرے پاس جب پورنوگرافی ایڈکشن کے کیسز آتے ہیں نا, تو وہ جب سر ہم نے یہ کیا, ہم نے اتنے یہ کام کیا, یہ غلط کیا, یہ غلط کیا, تو میں انہیں کہتا ہوں اچھا یار پہلے فون بند کرو اور 2 نفل پڑھ کے نا میرے لیے دعا کرو کیونکہ تم اللہ کے بہت قریب ہو. کہتے ہیں سر ہم گناہ کر کے آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے قریب ہیں. تو پھر میں ان کو ایک مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا دعا مانگی تھی, یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ان میں سے جو تیرے قریب ہے وہ مجھے دے دے, مجھے وہ چاہیے. ٹھیک, تو عمر بن خطاب امیر المومنین بن کے کہتے تھے کہ اے عمر تو گڈریا تھا, تجھے ایمان نے امیر المومنین بنا دیا. اور عمر بن حشام جو کہ ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا, ابو جہل بن کے مرا. ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر تمہارے دل میں اللہ نے اس چیز کے لیے نفرت ڈالی ہے, تم نے یہ محنت کی ہے کہ تم میرے پاس کال کر رہے ہو یا مجھے ملنے آئے ہو, اس کا مطلب ہے اللہ تم سے پیار کرتے ہیں, پلیز دعا کرو میرے لیے. دس اینڈ الحمد للہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, میں صرف اس ذات کا ایک ادنا سا غلام ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں بشرا, کہ میرا رب ہوپ ہے, میرا رب امید ہے. رائٹ, اتنے سے میرے جملے سے 60 to 70% بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. اور یہ کتنی بڑی موٹیویشن ہے اور سورس آف انسپریشن ہے, اور کس طرح سے آپ کے نا میٹابولزم خون کی جو ایک فروانی چل رہی ہوتی ہے وہ سکون میں آنا شروع ہوتی ہے, آپ کو تھوڑا سا سیدھی اپنی ڈائریکشن نظر آنا شروع ہوتی ہے, ذرا سے اچھے الفاظ زبان سے کہے گئے, ادا کیے گئے. اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہے, اور یہی تھیراپی کا حصہ ہے, اور یہی سچ ہے. بالکل درست. 3 طرح کی ہماری جو ہے نا 3 طرح کی ویلیوز ہیں. ہم یا ورتھ لیس ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہم جو ہے وہ بالکل جو ہے نا کیا کہنا چاہیے, انسان میں نا ایک آتے ہیں مایوسی جیسے نا ورتھ, ایک تو ہوتا ہے ورتھ لیسنس, میری اپنی کوئی ورتھ نہیں, میری اوقات ہی نہیں, میں پتہ نہیں کیا ہوں. ٹھیک ہے, ایک ہے ہیلپ لیسنس, اب تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیا کریں گے ہم. ٹھیک ہے, تو ہم جب ان لیسنسز کے اندر جب ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو اور ڈوب جائیں گے, اس سے باہر نکلنا ضروری ہے. نکلنا ضروری. اور وہی بات ہے نا کہ اپنے آپ کو جس طرح کا گمان کرو گے یا جو سوچو گے وہی پہ چلتے جاؤ گے. ایگزیکٹلی. ہمیں اگر ابھی فیل ہو, میں اور آپ بیٹھے ہوئے کہ زلزلہ آ رہا ہے, تو ہمیں واقعی لگے گا کہ چیزیں ہل رہی ہیں, واقعی لگے گا. اس کی وجہ ہے نا آنا, ہمیں لگ جائے گا آنا شروع ہو گیا. یہاں پر نا آپ ہمارے رب نے ایک ہمیں آلہ دیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیا ہے اپنا, اللہ اکبر, میں صبح شام اس کو پڑھاتا ہوں, اور کبھی کبھی اچانک بات کرتے کرتے نام ذہن سے نکل جاتا ہے. لگتا ہے آپ یہاں پہ اس وقت ہپنوسس کے اندر آ گئے. اچھا, ہمارے یہاں پہ نا ایک آلہ ہے جس کا کام یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں راس, ریٹیکل ایکٹیویشن سسٹم. ٹھیک, اس کا کام یہ ہے کہ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو فوکس آن, اٹ ول ریموو آل ادر ڈسٹریکشنز اینڈ پٹ آل یور فوکس آن دیٹ. ٹرو. ایک جملہ میں کہتا ہوں, دوز وی آل پلان, دوز ہو ڈو ناٹ پلان دے پلان ٹو فیل. ٹھیک, سو وی آل فوکس آن نیگیٹیوٹی. ایون اگر ہم نہیں بھی کر رہے تو ہم سوچ ہوتے ہیں کہ اوہ پتہ نہیں غلط کیا ہوگا,
What stops you from telling your RAS? fear. No, Yeah. telling your RAS to focus on کیا ہو سکتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں کیا نہیں ہو سکتا. اور یہ مزے کی بات بتاؤں اس کو, رمضان کی ساتیں ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحابہ کی کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کبھی بھی نیگیٹو بات نہیں سنی. یہ سچ ہے, ٹھیک ہے, بالکل درست ہے. اور جو اچھا نیگیٹو بولو. چیز ہوتی تھی اس کو وہ ریفریم کر کے پازیٹیو کر دیتے تھے. یس, اور جیسا آپ کہیں گے پھر ویسے ہی ہوگا. ایون کہ خواب اگر آپ کو آئے اور تعبیر آپ نے شیئر کر دی اپنے کلوزڈ ون کے ساتھ, اس کی بھی اچھی طریقے سے بولے, ویسے فیل ہوگا, ویسے ہی اچھا ہوگا, وہ جو کہے گا آپ کو وہ دماغ میں ایک بیٹھے گا. ابن سیرین کی کتاب میں وہ لکھی ہوئی ہے جو واقعہ, وہ اس حدیث کے الفاظ ہے کہ خواب جو ہے نا وہ پرندے کے پیروں میں پتھر کی طرح ہے. وہ جس طرف پہاڑ کے گرا دے گا نا وہ ہو جائے گا. تو اگر کسی نے اس کی نیگیٹو تعبیر بتا دی تو آپ کی سارا راز نیگیٹو ڈھونڈنے نکل جائے گا. بالکل درست, اور یہ انسان ہے ہی ایسا. اور اسی لیے کہا گیا کہ خواب کی تعبیر ہر ایک سے پوچھنی بھی نہیں چاہیے. صرف جو بہت آپ کو لگے کہ جس کو سنسیئر ہو, علم نہیں, جس کو علم ہو اور جو سنسیئر سنسیئر ہو, بس اس کے علاوہ نہیں. اب آپ کا سنسیئر تو بہت ہوں گے, ضروری تو نہیں ان کو علم اور ہر کسی کے پاس نہیں ہوگا. پتہ چلے کہ اس نے کوئی الپٹانگ تعبیر کر دی اور آپ ایسا سوچ رہے ہیں, تو چیزیں آپ کو ویسی نظر آئیں گی آپ کے سامنے. اور یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تو مجھے یہ بتائیں, مائنڈ انجینئر علی, آپ یہ بتائیے کہ ہمارا مائنڈ ماضی کی چیزوں کو لے کر اکثر ٹریگر ہو جاتا ہے. ٹرامیٹائز تو ہم ہوتے ہی ہیں, لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہم دیکھ لیں جو کہ ماضی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو ہم ایک دم سے ٹرامیٹائزڈ ہو کے ٹریگر ہو جاتے ہیں, اور ہماری جو سچویشن ہے وہ پینکنگ ہو جاتی ہے. ہم ذرا ایک کنفیوزنگ اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں, فوکس خراب ہو جاتا ہے, مائنڈ کنٹرول نہیں ہو پاتا, اور ہم پورے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ہم؟ اپنی ٹاکسک تھاٹس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں جو ڈپریشن کا حصہ اور ماضی کا حصہ اور بار آ رہی ہوتی ہے, اور ہم اپنے آپ کو ڈیفالٹر کہہ رہے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے. اوکے, اس کو سمجھانے کے پہلے نا میں آپ کو ٹائم لائن سمجھاتا ہوں. ہم جو ایشین لوگ ہیں نا, ہماری ٹائم لائنز دو طرح کے لوگوں کی, دو طرح کی ٹائم لائنز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ان ٹائم پیپل, ایک ہوتے ہیں تھرو ٹائم پیپل. ہم میجورٹی آف ایشینز آر ان ٹائم. ان ٹائم کون ہوتے ہیں؟ ہمارا ماضی پیچھے ہے, مستقبل سر کے اوپر ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا. سوری, حال سر کے اوپر ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا. مستقبل سامنے ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو ہم پیچھے دیکھتے ہیں. وہی اس خاندان سے لڑکی آئی تھی نا, اس کی نانی کی چاچی کی پھوپھی کے گھر سے, تو اس نے ہماری آئندہ بھی نسلیں تباہ کر دینی ہے. تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی حال میں تو یار یہ بڑی اچھی بچی ہے یار, وائی ڈو یو تھنک لائک دیٹ. لیکن ہمیں ہمیشہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ماضی ہے, آگے دیکھتے ہیں تو مستقبل ہے, حال خراب کر رہے ہیں ہم. تو آگے اینگزائٹی ہے, پیچھے مڑ کے دیکھو ڈپریشن ہے, کیسا کیوں ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, اور حال میں پینکنگ ہے, بے چینی ہے. جو ویسٹرن لوگ ہیں ان کی میجورٹی از تھرو ٹائم. ان کے سامنے یہ ماضی ہے, یہ حال ہے, یہ مستقبل ہے, فوکسڈ پلانڈ گولز سامنے ایز اے اسکرین نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جس طرح میٹرکس ایک مووی تھی نا, یا آج کل تو مووی یہاں سے یوں اٹھایا یوں لگاتا ہے, یہاں سے اٹھاتا ہے یوں لگاتا ہے. ہاں جو انسیپشن بھی ہے, انسیپشن میں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نا یہاں سے اس نے دیکھا, اچھا یار اس خاندان سے لڑکی آئی تھی, آج دیکھتے ہیں یہ لڑکی کیسی ہے, او یہ خاندان نا بہت اچھا ہو گیا ہے, ویری گڈ, چلو اس کو شادی کر لیتے ہیں, فیوچر میں ہمارے گھر بھی اچھا ہو جائے گا. اچھا یار یہاں سے ہم نے یہ مال خریدا تھا, آج بھی یہ لوگ ویسے ہی ہیں, آگے نہیں لے کے جانا, یہیں سے واپس پھینک دو. ٹھیک, سو دے لرن فرام دا پاسٹ, اپلائی ان دی پریزنٹ اینڈ سی دا ریزلٹ, دین اونلی ٹیک اٹ ان دا فیوچر. ناؤ اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ تو کیا مطلب ہے ہم ایشین سارے بیمار ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ یہ لوگ, ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں تھرو ٹائم لوگوں کو, دے آر لیس ایموشنل. پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ. ہم لوگ ایموشنل زیادہ اسی لیے کہ ہم ماضی مستقبل مطلب مستقبل میں گھومے رہے ہیں. ٹھیک, ایموشنل ہو جاتے ہیں. جی. سو اس کے لیے جو بیسٹ جو ٹیکنیک سیکھنے والی ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ نے, میں اگین اس کو سنت سے ریلیٹ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے لیے یہ سیکھنا اور اس کو اپلائی کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب مل جائے. اما عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن کون سا ہے؟ ان کا خیال تھا کہیں گے اما خدیجہ کی ڈیتھ کا دن, جو بھی ان کے ذہن میں ہوگا مجھے نہیں پتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طائف کا دن. اب آپ سوچو, میں یہاں پر ایک چیز, اس میں سے بہت سارے اسباق ہیں, ٹھیک ہے. طائف کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت تھی, فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے میں دونوں پہاڑوں کو جوڑ دوں. ٹھیک ہے, صبر کی ڈیفینیشن ہے یہ, برداشت نہیں تھی, صبر تھا, حکمت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, ان کو نہیں پتا ان میں سے کون نکلے گا.
کریکٹ. بٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تکلیف دہ دن کو اپنی میموری سے ڈیلیٹ کیا؟ نہیں. He learned, applied, worked on in present, worked on those people, and مستقبل اسی طائف سے اتنے بڑے بڑے نام نکلے ہیں کہ صحابہ کی گروم ہو گئے، گروم ٹرینڈ ہوئے، ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. تو ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہم ماضی سے سیکھیں. کیونکہ نا دو چیزیں یہاں سمجھنے والی ہیں. پین از انیویٹیبل، ٹھیک ہو گیا. سفرنگ از اے چوائس. یس. اور وائی آر یو ڈوئنگ دیٹ ٹو یور سیلف؟ ایگزیکٹلی. نمبر 2، جو واقعہ ہوا ہوتا ہے نا ماضی کا، وہ واقعہ 10 منٹ یا 15 منٹ یا 20 منٹ یا 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. اس واقعے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی سب ٹھیک ہوتا ہے، اس کے 1 گھنٹے بعد بھی سب ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم اس 1 گھنٹے میں زندگی ختم کر لیتے ہیں. پوری زندگی وہ 1 گھنٹہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں اب مجھے آج نا صبح ایک بچی کا میسج آیا، سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی میرا آپ کا دل توڑ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سر میں 5 سال اس کے ساتھ ریلیشن میں رہی سر، وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا سر، اس نے شادی کر لی سر، اس نے مجھ سے پوچھا تک نہیں سر، میری زندگی تباہ کر گیا وہ. میں نے کہا بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ، تم حلال ریلیشن میں تھی، بیوی تھی اس کی جو تم رو رہی ہو، تم کیوں اپنی زندگی تباہ کروائی تم نے؟ اور اب تم مزید تباہ کر رہی ہو. اب توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اینڈ موو فارورڈ. ٹھیک ہے. نہیں سر آپ کو پتہ یہ آسان نہیں ہوتا. میں نے کہا وہ آسان تھا. موو آن. رائٹ. سو پوائنٹ از کہ ہم اس سفرنگ میں جینا خوشی محسوس کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں. مرضی سے جیتے ہیں. اور یہ نہیں، اور یہاں پہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اینڈ وی کین موو آن ایزیلی. بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو نا، بیکاز اس کی بھی میں آپ کو سمری 1-2 جملے میں بول دیتا ہوں. ہماری سب سے بڑی بیماری کیا ہے اس وقت؟ وی ایکسپیکٹ فرام کریشن اینڈ ایکسیپٹ فرام کریٹر. میں یہ کہتا ہوں، میری یہ کوٹیشن کافی وائرل بھی ہوئی تھی، اس کو ریورس کر دو. اسٹارٹ ایکسیپٹنگ فرام کریشن کہ یار یہ انسان ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، غلط کر سکتا ہے تو کریشن. یعنی کہ ایکسپیکٹیشن نہیں لگانی، جو آ رہا ہے ایکسیپٹنس لیا. یہ ہے، اس میں غلطی ہونی ہی ہونی ہے. اور یس، اینڈ ایکسپیکٹ فرام کریٹر. اور یس، اللہ سے امید لگائیں. باقی آپ یہ کر کے دیکھو، آپ کے سارے ڈپریشن، سارے ماضی کے ایشوز ختم نہ ہو، مجھے پکڑ لینا.